السلام علیکم دوستو، آج کا لطیفہ۔ بچہ کافی دیر سے رو رہا تھا۔ شوہر نے بیوی سے کہا، تم اسے لوری دے کر سلا کیوں نہیں دیتی؟ بیوی بولی، لوری دے کر سلانے لگی تھی کہ پڑوس سے آواز آئی، بہتر ہے کہ بچے کو ہی رونے دو۔ سردار ایک میوزیم میں گیا، وہاں اس سے ایک کپ ٹوٹ گیا۔ افسر نے کہا، تم نے 5000 سال پرانا کپ توڑ دیا ہے۔ سردار بولا، خدا کا شکر ہے، میں سمجھا کہ نیا کپ ٹوٹ گیا ہے۔ سردار کی شادی ہو گئی۔ اس نے منہ دکھائی میں اپنی بیوی کو گلاب کا پھول دیا۔ بیوی نے کہا، مجھے یہ نہیں چاہیے، کوئی سونے کی چیز دو۔ سردار نے اسے نیند کی گولی دے دی۔ بچپن میں سب سے زیادہ اداسی تب ہوتی تھی جب امی کہتی تھی، چلو بیٹا، مہمان جو پیسے دے کر گئے ہیں وہ مجھے دے دو، شاباش۔ سردار نے دکاندار سے کہا، مسواک ہے؟ دکاندار بولا، نہیں ہے۔ دوسرے دن پھر سردار نے کہا، مسواک ہے؟ دکاندار بولا، نہیں ہے، اور اب اگر آیا تو گولی مار دوں گا۔ اگلے دن سردار پھر آیا اور بولا، پستول ہے؟ دکاندار بولا، نہیں ہے۔ سردار ہنس کر بولا، اچھا پھر مسواک ہے؟ سردار اپنے بیٹے کے لیے رشتہ دیکھنے گیا۔ لڑکی والے نے کہا، ابھی تو ہماری بیٹی پڑھ رہی ہے۔ سردار بولا، کوئی بات نہیں جی، ہم 1 گھنٹے کے بعد آ جائیں گے۔ ماں نے بیٹے سے پوچھا، بتاؤ ٹیپو سلطان کون ہے؟ بیٹا بولا، پتہ نہیں۔ ماں نے کہا، پڑھائی پر دھیان دو۔ پھر بیٹے نے پوچھا، یہ نوشین آنٹی کون ہے؟ ماں نے کہا، پتہ نہیں۔ بیٹا بولا، پاپا پر دھیان دو۔ دادی اماں نے فیشن کے چکروں میں اپنے بال کٹوا دیے۔ انہوں نے بالوں کو سنوارتے ہوئے جھٹکا دیا اور پوتی سے پوچھا، کیا اب میں تمہاری بوڑھی دادی اماں لگتی ہوں؟ پوتی نے جواب دیا، ہرگز نہیں، اب تو آپ دادا ابا لگتی ہیں۔ میری سالگرہ پر میری بھتیجی نے مجھے پرفیوم کا تحفہ دیا۔ اس کی عمر صرف 5 سال تھی، اس لیے میں حیران ہوا کہ اسے میری پسندیدہ خوشبو کے بارے میں کیسے علم ہوا۔ میں نے اس سے دریافت کیا کہ اسے یہ تحفہ دینے کا خیال کیسے آیا۔ اس نے جواب دیا، دراصل دکاندار نے میری مدد کی تھی۔ میں نے کہا، یقیناً وہ ایک سمجھدار شخص ہوگا، اس نے تم سے پوچھا ہوگا کہ میں کس قسم کی چیزیں پسند کرتا ہوں، میرا مزاج کیسا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس نے سر ہلا کر کہا، نہیں، اس نے صرف اتنا پوچھا تھا کہ میرے پاس کتنے پیسے ہیں۔ پپو کے پھوپھا کا انتقال ہو گیا، ان کا نام جاوید تھا۔ پپو اپنی دادی سے بولا، دادی، باری تو آپ کی تھی اور فوت انکل جاوید ہو گئے۔ ایک کاہل عورت اپنے کامچور بیٹے سے بولی، میں چاہتی ہوں کہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز آ جائے کہ بٹن دبائیں تو میرے بیٹے کا اسکول یونیفارم استری ہو جائے، بٹن دباؤں تو فٹافٹ ناشتہ تیار ہو جائے، بٹن دباؤں تو تم فوراً اسکول کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بیٹا بولا، لیکن مما وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اتنی دفعہ بٹن دبائے گا کون؟ ایک مچھر لڑکی کے گال سے اڑ کر مولوی صاحب کی لسی میں جا گرا۔ مولوی صاحب نے مچھر کو باہر نکالا اور بولے، کنجر، مزے اتھے تھے، غسل اتھے۔ ایک خاتون اپنے 6 بچوں کے ساتھ ٹرین میں سفر کر رہی تھی۔ بچے کافی شرارتی تھے اور ماں کا بیٹھنا مشکل کر رکھا تھا۔ اتنے میں ایک بابا جی نے سگریٹ نکالی اور سلگا کر پینے لگے۔ عورت دھوئیں سے پریشان ہو کر بولی، بابا جی، پڑھنا نہیں آتا؟ سامنے بورڈ پر لکھا ہے، ٹرین میں سگریٹ پینا منع ہے۔ بابا جی لمبا کش لگا کر بولے،
اس بورڈ کے نیچے یہ بھی لکھا ہے کہ بچے دو ہی اچھے۔ کرایہ دار نے مالک مکان سے کہا، میں نے سنا ہے کہ اس گھر میں جن، بھوت اور بد روحیں آتی ہیں۔ مالک مکان بولا، پتہ نہیں بھائی جی، مجھے تو خود مرے ہوئے 12 سال ہو گئے ہیں۔ داماد کے سامنے دسترخوان پر انڈوں کا سالن پیش کیا گیا تو داماد صاحب بولے، ابا جان، مجھے ان انڈوں کے والدین سے ملنے کا بڑا اشتیاق تھا۔ سسر صاحب بولے، برخوردار، یہ بیچارے یتیم ہیں، لہٰذا انہی کے سر پر دست شفقت رکھ دیجیے۔ لڑکی والے بولے، ابھی ہم نے اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں کرنا، ہماری لڑکی ابھی پڑھ رہی ہے۔ لڑکے والے بولے، تو ہمارا لڑکا کون سا چھوٹا بچہ ہے جو اس کی کتابیں پھاڑ دے گا؟ سسر نے داماد سے پوچھا، کیسی گزر رہی ہے؟ داماد نے فوراً ہی کہا، میرے گھر میں مصیبت چھوڑ دی، تمہارے گھر میں سکون ہے نا؟ ایک خاتون اپنی چھوٹی بچی کے ہمراہ ٹرین میں سفر کر رہی تھی۔ بچی مسلسل روئے جا رہی تھی۔ عورت بار بار یہی کہتی، ذکیہ صبر کرو، ذکیہ غصے میں نہ آؤ، ذکیہ تھوڑی دیر میں گھر آنے والا ہے، ذکیہ سکون سے بیٹھو۔ پاس بیٹھی عورت جو یہ سب دیکھ رہی تھی اس سے رہا نہ گیا اور بولی، میں نے کم ہی ایسی صابر ماں دیکھی ہے۔ عورت بولی، ذکیہ میں ہوں۔ خاتون کو ڈاکٹر نے بتایا کہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کے دونوں گردے فیل ہو چکے ہیں، بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ خاتون ہسپتال سے گھر آئی تو محلے والی ساری خواتین عیادت کے لیے آئیں اور پوچھا کہ کیا ہوا؟ خاتون بولی، بس کیا بتاؤں بہنوں، مجھے ایڈز ہو گیا ہے۔ جتنی عورتیں حال پوچھنے آئی تھیں سب توبہ توبہ کر کے بھاگ گئیں۔ بیٹی نے ماں سے پوچھا، آپ کے تو گردے فیل ہوئے ہیں نا اماں؟ خاتون نے فاتحانہ انداز میں بیٹی سے کہا، اب میں دیکھتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد تمہارے ابا سے کون شادی کرتا ہے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اسی طرح کی مزیدار ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔ شکریہ۔